الصباح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ تحقیق و تخریج الحدیث میں آج ہم ایک اہم موضوع پہ گفتگو کرنے والے ہیں، اور میں پہلے پیشگی بتا دوں جو حضرات یہاں پہ سننے والے ہیں، کیونکہ موضوع نہایت ہی اہم ہے. اور ان دنوں میں کیونکہ اس کا تعلق میں پہلے بتا دوں، یہ موضوع ہمارا 15 شعبان کے حوالے سے، جو شب برات عام طور پہ ہمارے ہاں کہی جاتی ہے، شب برات کے حوالے سے ایک پوسٹنگ وغیرہ چلتی ہیں، اس میں مختلف عبادات اور یہ جو چیزیں چلتی ہیں، اسی چیز کو لے کے ایک بہت زیادہ مارکۃ الآراء مسئلہ ہمارے ہاں ہو جاتا ہے ان روایات کی تحقیق و تخریج کے حوالے سے. تو اسی عنوان کو لے کے ہم گفتگو کرنے والے ہیں. یہ میری گفتگو تھوڑی سی عام روٹین کے حوالے سے لمبی بھی ہو جائے گی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ مکمل ڈیٹیل تو میں ذکر نہیں کر سکتا، لیکن اتنی ضرور عرض کر دوں کہ جس میں ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو اس حوالے سے کافی کچھ مل سکے. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بعض حضرات جو ہیں، جو متشددین ہی میں انہیں کہہ سکتا ہوں، اور میں کیا کہوں، جن حضرات کی یہ رائے ہے کہ 15 شعبان کے حوالے سے کوئی بھی، یعنی 15ویں جو شب ہے شعبان کی، اس حوالے سے جتنی بھی روایات احادیث میں موجود ہیں وہ ساری کی ساری موضوع ہیں، شدید درجے کی ضعیف ہیں. خاص طور پہ اس شب کے حوالے سے کوئی بھی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور جن احادیث سے وہ فضائل ثابت بھی ہیں یا اس رات کی کچھ فضیلت ثابت بھی ہوتی ہے، وہ روایات ناکارہ درجے کی ہیں، نعوذ باللہ. اس درجے کی ہیں ہی نہیں ہے کہ ہم ان سے ثبوت پکڑ سکیں اس رات کی فضیلت میں. تو ان کا یہ کہنا جو ہے، میرا تو خیال ہے تشدد کے اوپر ہی میں اسے مبنی کر سکتا ہوں. اور کیا کہہ سکتا ہوں، علماء جنہوں نے اس حوالے سے باقاعدہ کتب بھی لکھی ہیں، انہوں نے اس پہ تحقیق بھی کی ہے، ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اس شب کی فضیلت کے حوالے سے کم از کم 10 یا 11 صحابہ کرام جن سے روایات مروی ہیں اس شب کی فضیلت کے حوالے سے. میں وقت کو اپنے سامنے مد نظر رکھتے ہوئے ان صحابہ کرام کے صرف نام گنوا سکتا ہوں جن سے اس شب کی فضیلت کے حوالے سے روایات آئی ہیں. ان میں حضرت معاذ بن جبل ہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ عائشہ سے اس شب کی فضیلت کے حوالے سے 3 طرق سے یہ روایت جو ہے وہ آئی ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، ابو موسیٰ اشعری ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، ابو ہریرہ، ابو امامہ باہلی، ابو ثعلبہ خشنی، ٹھیک ہے، عوف بن مالک، عثمان بن ابی العاص الثقفی. مرفوعاً ان 11 صحابہ کرام سے جو ہے وہ روایات آئی ہیں. مرسلاً راشد بن سعد سے، کثیر بن مرہ سے، اور بھی منقطع روایات جو ہیں وہ کچھ آئی ہیں. یہ تقریباً 11 صحابہ کرام سے، کچھ مرسل روایات بھی دیگر سے، مختلف حدیث کی کتب کے اندر یہ ان سے خاص اس شب کی فضیلت کے حوالے سے روایات جو ہیں وہ منقول ہیں. اب آپ یہاں پہ یہ دعویٰ تو کر سکتے ہیں کہ ان روایات کے اندر کلام ہے، سندن یہ روایات ضعیف ہیں، کچھ ان میں ایسی ہیں جن میں کذاب راوی بھی ہیں، کچھ ان میں ایسی ہیں جو شدید درجے کی ضعیف بھی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ کا یہ دعویٰ کہ اس حوالے سے جتنی روایات ہیں وہ بالکل ثبوت کے درجے تک نہیں پہنچتی، اس حوالے سے مطلب 15 شعبان کی کوئی فضیلت وارد ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، تو یہ دعویٰ آپ کا جو ہے وہ درست نہیں ہے. ہاں یہ آپ کہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایات ہیں ان میں کچھ میں زیادہ ضعف ہے، کچھ میں کم درجے کا ضعف ہے، لیکن مجموعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کچھ نہ کچھ ثبوت اس رات کی فضیلت کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے. میں زیادہ دور نہیں جاتا. ہمارے دور میں، عصر حاضر میں، حدیث کے حوالے سے جن حضرات کا نام ہے، بڑے سمجھے جاتے ہیں، حدیث کی تحقیق و تخریج جب آئے تو ان کا نام آتا ہے ہمارے ہاں، تو 2-3 حضرات کا میں صرف اس حوالے سے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتا ہوں. میرے سامنے اس وقت شاملہ جو ہے وہ میرے سامنے ہے.
میں کوشش کروں گا اگر کوئی ایسی صورت بن سکی کہ آپ کے سامنے میں بھی آپ کو شیئر بھی اس کی وہ سلسلہ جو کر سکوں۔ ان میں سے ایک جو بڑی شخصیت ہے، بڑی حدیث کے حوالے سے قداور شخصیت، کافی حدیث کے اوپر انہوں نے تحقیق کی، عالم عرب کی ایک شخصیت ہے، ٹھیک ہے، شیخ شعیب ارناؤوط رحمہ اللہ، ان کا بڑا نام، بڑا مقام حدیث کے اندر۔ انہوں نے مسند احمد کے اندر اس حوالے سے جو تحقیق وغیرہ کی ہے، ٹھیک ہے، مسند احمد میں انہوں نے یہ روایت وغیرہ ذکر کی جس میں 15 شعبان یعنی کی جو فضیلت ہے جس وقت اس کا انہوں نے ذکر کیا، وہ روایت ہے عبداللہ بن عمر جو تھے ان کے حوالے سے یہ روایت ہے، اور جو کہہ لیں کہ شاملہ کے حوالے سے جو رقم الحدیث بنتا ہے وہ 6642 ہے، ٹھیک ہے، یہ رقم الحدیث بنتا ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو اپنی مخلوق کو دیکھتے ہیں اور مطلب جھانکتے ہیں آسمان سے، اور 15 لیلۃ النصف من شعبان کے الفاظ ہیں اس شب کو، ان کے 15 شعبان کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام فیغفر العباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخش دیتے ہیں سوائے 2 افراد کے، کہ 2 افراد کو اللہ تعالیٰ اس رات بھی نہیں بخشتے۔ وہ کون بدقسمت ہیں؟ فرمایا ایک مشاہن و قاتل نفس، ایک تو وہ ہے جو کینہ رکھتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، مطلب خودکشی کرنے والا۔ ان 2 کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، باقی سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو حضرت نے ارناؤوط رحمہ اللہ نے اس روایت کو ذکر کیا، روایت کرنے کے بعد اس پہ جو حاشیہ لکھا اس میں فرماتے ہیں حدیث صحیح بشواہد، کہ یہ حدیث اپنی شواہد کی وجہ سے صحیح ہے، البتہ اس کی یہ جو ابھی ہم نے روایت ذکر کی ہے یہ سند جو ہے وہ ضعیف، حدیث صحیح ہے لیکن مذکورہ بالا سند جو ہے وہ 2 راویوں کی وجہ سے ضعیف ہے۔ آگے پھر حضرت فرماتے ہیں کہ حیثمی نے مجموع الزوائد میں اس روایت کو ذکر کیا، فلاں فلاں نے ذکر کیا، پھر آگے ان شواہد کا، جیسے میں نے بھی یہاں چند صحابہ کرام کے نام لیے، پھر ان شواہد کا ذکر کیا جو اس روایت کی تقویت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَهُ شَاهِدٌ مِّنْ حَدِيثِ عائشہ، حضرت عائشہ کی حدیث اس کے لیے شاہد ہے۔ دوسرا شاہد معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو ابن حبان کے اندر ہے۔ تیسرا شاہد ابو موسیٰ اشعری کی ہے جو ابن ماجہ میں ہے، ابن ابی عاصم میں ہے، بہقی نے شعب الایمان نے ذکر کی۔ چوتھا شاہد حضرت ابو بکر صدیق کی، بزار کے ابن خزیمہ نے ذکر کی، بزار نے ذکر کی، شعب الایمان نے ذکر کی، ابن ابی عاصم نے بھی۔ پانچواں شاہد جو ہے وہ ابی صالح الخشنی کی روایت ہے جو ابی عاصم نے سنہ میں ذکر کی، بہقی نے بھی شعب الایمان میں ذکر کی۔ چھٹا شاہد کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے جو بزار میں ہے۔ ساتواں اوف بن مالک کی ہے جو ذکر کی ہے بزار نے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ذکر کرنے کے بعد آگے فرماتے ہیں وَهَذِهِ الشَّوَاهِدُ، کہ یہ جتنے شواہد بھی ہم نے ذکر کیے ہیں اس 15 شعبان کی جو ابھی ہم نے روایت انہوں نے ذکر کی ہے، اس حوالے سے جتنے وَإِنْ كَانَ فِي أَسْنَادٍ كُلٍّ مِّنْهُمَا مَقَالٌ، یہ جو ہم نے شواہد ذکر کیے اگرچہ ان تمام کے اندر کچھ نہ کچھ مقال اور کلام ضرور ہے، سندن ان کے اندر کلام ہے، سندن ان کے اندر ضعف ہے، مگر مجموعی اعتبار پہ یہ حدیث کو صحیح کرتے ہیں اور اس کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ یہ شیخ ارناؤوط رحمہ اللہ نے آخر میں جو اس کا خلاصہ نکالا، ایک بڑی عالم عرب کی شخصیت ہے، انہوں نے اس حوالے سے یہ فرمایا۔ اب دوسری بڑی شخصیت جن کے ساتھ اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، علماء عصر نے اختلاف بھی کیا، ٹھیک ہے، حدیث کے اندر ان کے بعض کہہ رہے ہیں کہ شذوذ بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض اس طرح کی چیزیں ہیں جن میں ان کے ہم عصر علماء جو ہیں انہوں نے ان کا نقد بھی کیا، ساری چیزیں ہیں، لیکن حدیث میں ایک ان کا مقام جو ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ عالم عرب کے اندر ایک بڑا ان کا نام سمجھا جاتا ہے حدیث کی تحقیق اور تخریج وغیرہ کے اندر، اختلاف اپنی جگہ۔ یہ جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے جو روایات ذکر کی ہیں، ان کی مشہور کتاب سلسلہ احادیث الصحیحہ، اس میں انہوں نے 1144 نمبر شاملہ کا ترکیم الحدیث بنتا ہے، رقم الحدیث نمبرنگ جو شاملہ کی بنتی ہے وہ 1144 نمبر ہے۔ اس میں انہوں نے یہی روایت اس میں کچھ دوسرے الفاظ کے ساتھ انہوں نے ذکر کی، وہ یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہی کہ نصف شعبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں، جھانکتے ہیں اپنی مخلوق کو، ٹھیک ہے، تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں مگر ایک مشرک کو اور دوسرا کینہ کینہ پالنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ اس پہ جو حکم لگایا فرمایا حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ رویان جماعت من الصحابۃ من طرق مختلفۃ، صحابہ اکرام کی ایک جماعت سے یہ روایت جو ہے وہ مروی ہے
اور بعض طرق مختلف طرق سے یشد بعضها بعض بعض کو تقویت بخشتے ہیں۔ پھر آگے ان صحابہ کرام کا نام بھی حضرت نے ذکر کیا، فرماتے ہیں حضرت معاذ بن جبل ہیں، ابو سالبہ ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، ابی موسیٰ اشعری ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عوف بن مالک ہیں اور سیدہ عائشہ ہیں، ان کے نام ذکر کیے۔ پھر آگے جیسے ان کا طریقہ کار ہے کہ یہاں پہ آگے پھر ڈیٹیل میں ہر ایک روایت کے اندر جو جو کلام تھا یا جو حسن درجے کی روایت ان کو لگی یا جس درجے کی جو تھی اس میں انہوں نے کلام ذکر کیا، چلتے گئے مطلب جہاں پہ آخر میں جہاں پہ انہوں نے ذکر کیا مطلب کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت کو ذکر کیا، دیگر روایات کو ذکر کیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایات کو ان کی روایت کو طرق وغیرہ جو ہیں جیسے میں ہم نے ذکر کیا ان کو انہوں نے ذکر کیا۔ پھر آخر میں جو بات ہے جن کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جو آخر میں بات ہے وہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ، یہ تمام جتنی بھی ہم نے گفتگو ذکر کی، ٹھیک ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان الحدیث، کہ یہ جو حدیث ہے ان تمام طرق کے ساتھ صحیح بلا ریب، کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے۔ مطلب یہ جتنے بھی آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں اس حوالے سے، میں وہ نہیں کہتا، ٹھیک ہے، آخری درجہ ہی نہیں دیں، لیکن ایک بڑی شخصیت ہے وہ حضرات جو حدیث کے ساتھ کسی نہ کسی درجے کے ساتھ متعلق ہیں، وہ ضرور ان کا نام جانتے ہوں گے۔ حدیث کے ساتھ تعلق نہ البانی صاحب کا نام نہ جانتے ہوں، یہ ممکن نہیں ہے، خاص طور پہ اہل عرب حضرات یا جو حدیث کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ ضرور ان کا نام جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجموعی اعتبار سے یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے۔ تیسری بڑی شخصیت شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ، انہوں نے بھی مختلف کتب کے اوپر تحقیق کی۔ مسند احمد کے اندر بھی حضرت کی تحقیق جو ہے، بندے کے پاس جو مطبوعہ نسخہ ہے مسند احمد کا، اس میں یہی جو شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ ہیں انہی کی تحقیق ہے۔ تو احمد شاکر جو ہیں انہوں نے تحقیق کی، اور اس حدیث پہ جو مسند احمد کی جن کا پہلے میں نے ذکر کیا ارناؤوط رحمہ اللہ کے حوالے سے، انہوں نے جب اس کی تحقیق کی تو وہاں بھی انہوں نے اس روایت کی تحسین کی، فرمایا یہ روایت جو ہے صحیح ہے، مطلب دیگر روایات کو لے کے ان کی سند وغیرہ کو لے کے مجموعی اعتبار سے انہوں نے بھی اس کی تحسین کی۔ شیخ صدیق الغمازی ہیں جنہوں نے مختلف کتب لکھی ہیں، مشہور جو حدیث کر دی جاتی ہیں اس حوالے سے ان کے رد پہ، تو ایک انہوں نے کتاب جو لکھی خاص اسی حوالے سے، حسن البیانی فی لیلۃ النصف من شعبان، اسی حوالے سے اس میں انہوں نے انہی 10 احادیث کو ذکر کیا، اس پہ کلام بھی ذکر کیا، یہ بھی ذکر کیا کہ اس میں یہ علت ہے، اس میں یہ علت ہے، اس میں یہ علت ہے، اور وہاں انہوں نے ان لوگوں کا رد بھی کیا جو حضرات کہتے ہیں کہ اس حوالے سے کچھ ثابت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سرے سے اس کی کوئی فضیلت نہیں، وہاں انہوں نے اس کا رد بھی کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ انہوں نے عام طور پہ جو اس رات میں مختلف نوافل کی احادیث بھی کوئی ہیں کہ اتنے نفل پڑھے جائیں تو یہ ہوگا، اتنے نفل پڑھے جائیں، تو اس پہ انہوں نے نقد بھی کیا کہ وہ روایات موضوع ہیں، وہ روایات سندن بالکل بھی درست نہیں ہیں، کچھ شدید درجے کی ضعیف ہیں، کچھ موضوع ہیں، کچھ درجے کے، وہاں بھی انہوں نے اس کتاب کے اندر، اتنی موٹی کتاب نہیں ہے، کوئی 42-44 صفحات کی کتاب ہے جس میں حضرت نے اسی موضوع کے اندر حاصل جو ہے وہ بحث کی۔ دیگر بھی حضرات نے اس حوالے سے کچھ کتب جو ہیں وہ لکھیں۔ خلاصہ ہمارا آج کی گفتگو کا یہ ہوا کہ اگر آپ تو یہ دعویٰ کریں کہ اس حوالے سے اس رات کی کوئی خاص فضیلت ثابت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی رات عام راتوں کی طرح ہی رات ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہے، تو یہ زیادتی پر مبنی بات ہے۔ ہاں، آپ سندن ضعیف ان کو کہہ سکتے ہیں، اس حوالے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ ہے موضوع ہے جی، اس درجے تک کو پہنچتا ہی نہیں جی، کوئی اس رات کی فضیلت کے حوالے سے کہیں حدیث میں ذکر نہیں ہے جی، تو یہ زیادتی پر مبنی آپ کی بات ہے۔ ہاں، ضعیف آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام احادیث کی سند میں کچھ نہ کچھ مقال ہے، بالکل مقال ہے، ٹھیک ہے، ان میں کلام ہے، لیکن 2-3 حضرات اہل علم جو ہم اثر کہہ لیں کہ اس اثر کے زمانے کے بڑے نام ہیں جن کا آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا، ان کی گواہی بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ بالکل یہ کہنا کہ سرے سے ثابت نہیں ہے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ مجموعی اعتبار سے جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو وہ تقویت جو ہے بخش کے وہ اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ اس رات کی فضیلت کا ثبوت جو ہے وہ ملتا ہے۔ اب آخر میں جو
میں نے ذکر کیا کہ کافی صحابہ کرام سے یہ روایات جو ہیں مروی ہیں، سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد میں، بہقی میں، شعب الایمان نے بھی ذکر کیا، دیگر حضرات نے بھی اپنی اپنی کتب میں اس کو ذکر کیا۔ آپ تلاش کر سکتے ہیں، آپ کو کافی کتب مل جائیں گی جن میں یہ روایات جو ہیں موجود ہیں۔ اب وہاں پہ ایک پوسٹ میں نے دیکھی، مجھے بڑی اچھی لگی، تو میں نے کہا کہ اس میں جو حدیث کے حوالے سے انہوں نے کچھ چیزیں ذکر کی ہیں، میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، جو عمل کے ساتھ جس کا تعلق ہے۔ سنن ابن ماجہ، مسند احمد، شعب الایمان، بہقی نے جب ان روایات اور طرق کو ذکر کیا تو مختلف احادیث میں مختلف وہ لوگ جن کی اللہ تعالیٰ اس رات بخشش نہیں کریں گے، مطلب تمام مخلوق کی کریں گے، لیکن ہر روایت میں کچھ نہ کچھ احباب کا استثناء ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی روایت میں کس کا ذکر ہے، کسی روایت میں کچھ کا ذکر ہے۔ 8 احباب ہیں، 8 قسم کے وہ لوگ ہیں، احباب تو میں غلطی سے کہا کہ 8 قسم کے وہ لوگ ہیں جن کا ان احادیث میں ذکر ہے، اگرچہ بعض سندن کافی ضعیف بھی روایات ہیں، لیکن وہ 8 لوگ جو ہیں ان کا میں آپ کے سامنے نام لے دیتا ہوں۔ وہ کون کون سے 8 لوگ ہیں کہ جن کو اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، احادیث کے روح سے، ورنہ ہمارا اختیار تو نہیں ہم یہ بات کریں، احادیث کی روح سے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، آپ کے سامنے بھی 1-2 میں روایات پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو بخش دے گا لیکن ان کو نہیں بخشے گا، تو وہ جمع کر کے کسی نے ان 8 احباب کا ذکر، ان 8 لوگوں کا ذکر کر دیا۔ وہ 8 کون کون سے ہیں؟ ایک ان میں سے احادیث میں، ان احادیث میں جو ذکر ہے وہ ہے کہ شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس رات بھی نہیں بخشے گا۔ دوسرا، ناحق قتل کرنے والا، اللہ تمام مخلوق کو بخش دے گا اس رات، ناحق قتل کرنے والے کو نہیں بخشے گا۔ دل میں کینہ رکھنے والا، تیسرا، اس کو اللہ نہیں بخشے گا۔ چوتھا، بدکار عورت۔ پانچواں، قطع تعلقی اور رشتہ توڑنے والا۔ چھٹا، شلوار تہمت وغیرہ جو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، ٹھیک ہے۔ والدین کا نافرمان، اور 8واں، شراب پینے والا۔ ان احادیث سے چیز ثابت ہوتی ہے جو جن کو مطلب مینشن کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، جن احادیث یا روایات یا آثار کو آپ کے سامنے، ان سے ان 8 لوگوں کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ باقیوں کو بخش دے گا، لیکن یہ 8 لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس رات بھی نہیں بخشے گا۔ تو اب ہمارے کرنے والا کام یہ کہ اگر ہم ان میں سے کسی کام کے اندر بھی ملوث ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں کہ یا اللہ ہمیں ان نامراد لوگوں میں سے نہ کرنا کہ جن کو آپ اس رات بھی نہیں بخشیں گے، اس مبارک رات بھی آپ ان کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے، یا اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھ، ٹھیک ہے۔ باقی اس رات کی عبادت کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے اللہ اگر کوئی ویڈیو بنا سکیں تو۔ خلاصہ یہی ہے کہ کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے، آپ اپنے گھر کے اندر جہاں بھی جیسے بھی آپ کو سہولت ہو آپ قرآن کی تلاوت کریں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں آپ اس حوالے سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ مخصوص عبادت جو ہے وہ کوئی بھی ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی بھی توفیق دے، اور اس رات میں جن لوگوں کا ذکر ہے کہ اللہ ان کو نہیں بخشے گا، اللہ ہم سب کو ان کیٹیگری سے یا ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ اگر ہم میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی۔